السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان پر جو انڈا پھینکا گیا، اس کا جو اثرات ہیں یا یہ جو واقعہ ہے یہ کس نے کرایا، اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، یہ روایت کس نے ڈالی، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں تشدد، تذلیل، توہین مخالفین کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو تشدد ہے وہ تو لیاقت علی خان صاحب جو ہمارے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کے قتل کے بعد شروع ہوا، اور ان کا جو قتل جس انداز میں ہوا اور اس پر جو پردہ ڈالا گیا، اور اسی وقت موقع پر ہی راول پنڈی میں جو قاتل کو مار دیا گیا، اس سے بڑے سوالات کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد تاحال اس قتل کے محرکات، اس کے درپردہ عوامل کا پتہ نہیں چل سکا۔ ناظرین، بعد میں جس طرح سے سیاستدانوں کی تذلیل کی گئی وہ بھی ایک ہمارے ہاں جو ایک روایت ہے، اور پھر جو مخالفین ہیں سیاستدانوں کی توہین کی، وہ بھی ایک طویل قصہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے حوالے سے بڑے بدترین اقدامات اٹھایا کرتے تھے، اور ان کو بڑے ایک جو نامناسب الفاظ میں ان کا نام بھی دیا کرتے تھے۔ مثلا جو ایک بڑے رہنما تھے، ان کے خلاف بھٹو صاحب کے دور میں بھینس چوری کا مقدمہ جو ہے وہ ان پر دائر کر دیا گیا۔ یہ تو ایک ماضی کے قصے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس طرح بعد میں آتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان جو چپکلش ہے اور جو سیاسی مخاصمت ہے، اس میں دونوں طرف سے جس طرح سے ایک رقیق حملے کیے گئے، تذلیل کی گئی، وہ بھی کسی ڈھکی چھپی نہیں۔ نواز شریف صاحب کو گوال منڈی کا ایک عام آدمی قرار دیا گیا، اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بھی بڑی توہین آمیز جو القابات ہے وہ نوازا گیا۔ یعنی کہ یہ ہماری تاریخ جو ہے، سیاسی تاریخ، اس کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو چیزیں ملیں گی۔ خود شیخ رشید صاحب جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو حملے کیا کرتے تھے، جملے کستے تھے، وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، یہاں ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں شیخ رشید صاحب بلاول بھٹو زرداری کے متعلق جو بات کرتے تھے، وہ بھی اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہاں پہ آپ یہ ایک نقطہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی سیاسی مخالف نے سامنے آ کر علیمہ خان پر انڈا پھینکا، بلکہ ایک خاتون تھی جس نے انڈا پھینکا اور وہ فرار ہو گئی، اور اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ تو یوں جو الزامات ہے، جو الزام تراشی ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو مقتدرہ پر الزام عائد کر رہی ہے، نون لیگ پر الزام عائد کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ یہ جناب یہ حرکت وہ کروائی ہے۔ اگر آپ اس کو اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو یہ معاملہ جو حق میں گیا ہے تحریک انصاف کے، یعنی کہ اگر علیمہ خان پر کسی نے خاتون نے انڈا پھینکا ہے اور اس کی فوٹیج موجود ہے، وہ پریس ٹاک کر رہی ہیں، تو یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ اس کو سپورٹو ہوا ہے۔ علیمہ خان کو اگر اس طرح سے ان کے حوالے سے کوئی ایک رقیق حرکت، ایک مین ٹائپ حرکت کی گئی ہے، تو فائدہ تحریک انصاف کو ہوا ہے۔ میں اس کو سیاسی حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہونا نہیں چاہیے۔ ناظرین، اس پلیٹ فارم پر ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ ہر شخص قابل احترام ہے، مگر ہمارے ایسا ہوتا ہوا نہیں ہوا ہے۔ خود عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے متعلق جو باتیں کی، عمران خان کے دور میں جس طرح سے مدینہ منورہ خواجہ آصف، مریم اورنگزیب کے خلاف جو آوازیں کسی گئیں، چور چور کے نعرے لگائے گئے، لندن میں میاں نواز شریف صاحب پر جو حملے کیے گئے، جس طرح سے اعتراضات ہوئے گئے، وہ آپ کے سامنے۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے بھی سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کے جو ٹرینڈ سیٹ اگر انہوں نے کیے، سپوز ٹو بی، اگر مستقبل ماضی قریب کو چھوڑ کے اگر حال میں دیکھا جائے تو خود عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو پولیس والے ہیں، جو ججز ہیں، ان کو تقریروں میں جو الفاظ کہے وہ بھی اب آپ کے سامنے ہونا نہیں چاہیے ایسے۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، سیاسی مخالفت ہے، سیاسی مخاصمت ہے، اس پر آپ کا اعتراض بنتا ہے، آپ اپنے جو سیاسی حریف ہے اس کو ہدف بنا سکتے ہیں، مگر جو ہدف بنانا ہے وہ یقیناً اخلاق اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ علیمہ خان پر جو حملہ ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے، جو تذلیل کرنے کی کوشش کی اس کی مذمت ہر طرف سے کی جا رہی ہے، مگر سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدان کو کچھ رول آف دا گیم طے کرنے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں جو عمران خان ہے ان کو گھڑی چور کے حوالے سے کہا گیا،
اس طرح ان پر بھی الزام تراشی کی گئی۔ عمران خان پر جو حملہ ہوا ناظرین وہ دیکھیں، ہمارے یہاں وہ تشدد کی ایک نئی جو بات ہے اس کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح احسن اقبال پر حملہ کیا گیا۔ تزلیل کی جو بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کو جوتے پھینکا گیا، میاں نواز شریف پر لاہور میں نا ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان پر جوتا پھینکا گیا۔ یہ جو واقعات ہیں یہ یقینی طور پر اس کی مذمت سیاستدان کرتے ہیں، مگر سیاستدانوں کو اپنے رول آف دا گیم طے کرنے ہوں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ معاملات ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک دوسرے کے حوالے سے جو تذلیل ہے اس کا یہ جو آپ نے جو پلان شروع کیا ہے، جو روایت ڈالی ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، پاکستانی جو معاشرہ ہے، اس میں بھی صبر و تحمل کی جو گنجائش ہے وہ بہت کم ہے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ بھی چونکہ معاشرے کا ہی حصہ ہے، معاشرے کی ہی پروڈکٹ ہے، ان میں بھی آپ اس طرح سے تحمل، بردباری، روایت پسندی دیکھتے نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، محترمہ کے حوالے سے وہ کچھ کہتے رہے، مگر بعد میں انہوں نے کچھ ان کے میں ٹھہراؤ آیا۔ اسی طرح آصف علی زرداری ان پہ بھی ٹھہرایا، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی آیا۔ عمران خان صاحب جیل جانے سے قبل ان کی شخصیت کچھ اور تھی، امید کرنی چاہیے کہ جب وہ جیل سے آئیں گے تو وہ ایک بدلے ہوئے شخص کے طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہوں گے۔ مگر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر الزام تراشی کرنے کی بجائے یقیناً جو مجرم ہے، جو خاتون نے یہ اس قسم کی حرکت کی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مگر اوورآل جو ہماری سیاسی قوتیں ہیں، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان سب کو بیٹھ کے سوچ و بچار کرنی چاہیے اور اس ایسے ہر واقعے کی مذمت کرنی چاہیے کہ جو کسی کے بھی شخصیت کے خلاف ہو۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے، مگر جو تذلیل ہے وہ کہیں بھی کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔